بقرہ عید کی 3 تاریخ تھی جب سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے سرزمین کوفہ پر شہادت کا جام نوش فرمایا، اور بقرہ عید کی یہی 3 تاریخ ہے کہ جس دن سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے احباب، اپنے خانوادے کو لے کر اور شہر مکہ سے جانب کوفہ روانہ ہوئے ہیں۔ تاریخ 1 ہے۔ سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قافلے کے ساتھ منزلیں طے کرتے ہوئے کوفے کی جانب روانہ ہو رہے ہیں۔ راستے میں واقعات آئے کم و بیش۔ سرزمین کربلا تک پہنچنے میں علماء کرام نے غالباً 20-22 منزلیں گنائی ہیں۔ جہاں جہاں پر آپ نے قیام فرمایا تو ان تمامی منزلوں پر جو واقعات ہوئے وہ تفصیلات اپنی جگہ پر ہیں۔ چونکہ وقت بھی کم ہے، واقعات زیادہ ہیں، اس لیے ہم بات وہیں پر لاتے ہیں کہ سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سفر کرتے ہوئے 2 محرم الحرام کی صبح صادق کے وقت سرزمین کربلا پر پہنچے ہیں۔ ابھی ہلکا اندھیرا تھا جب آپ کا قافلہ میدان کربلا میں پہنچا تو آپ کا گھوڑا وہاں پر رک گیا۔ آپ نے ایڑ لگائی، مسلسل کوشش کی کہ گھوڑا آگے بڑھے، لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھا، وہیں پر رکا رہا۔ علماء سیر فرماتے ہیں کہ اتنے میں ادھر سے ایک شخص گزرا تو سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا اسے ارض ماریا کہتے ہیں۔ فرمایا اور بھی کچھ نام ہے؟ اس نے بتایا دشت نینوا بھی کہتے ہیں۔ فرمایا اور بھی کچھ نام ہے؟ تو بتایا کہ اسے سرزمین کربلا بھی کہتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ آپ نے ایک نعرہ بلند فرمایا اور قافلے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا سواریوں کو بٹھا دو، نماز فجر ادا کر لینے کے بعد خیمے لگا دو۔ ہم جس منزل کے لیے مدینہ طیبہ سے چلے تھے اب وہ ہماری آخری منزل ہمیں مل چکی ہے، اب قافلہ یہاں سے آگے نہیں بڑھے گا، اب یہی سرزمین صبح قیامت تک کے لیے ہماری آخری آرام دہ ہے۔ سواریاں بٹھا دی گئیں، سامان اتارا گیا، نماز فجر ادا کرنے کے بعد خیمے لگائے جانے لگے۔ علماء کرام نے بیان کیا کہ جس درخت کی شاخ کو توڑا گیا میدان کربلا میں اس سے تازہ خون ٹپکا، جو پتھر اٹھایا گیا میدان کربلا کا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلا۔ خیموں کی رسیاں باندھنے کے لیے جہاں پر میخیں زمین میں گاڑی گئیں وہاں سے تازہ خون ابلا۔ 2 محرم الحرام شریف سے آپ کا وہاں قیام رہا، اور اسی درمیان میں یزیدی لشکر بھی آ گیا۔ ابن سعد کی سرکردگی میں 7 محرم تک برابر گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ ابن زیاد کی جانب سے مطالبہ تھا کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، جو شروع سے بیان میں آپ سنتے آئے، لیکن امام حسین کا جواب یہی تھا کہ یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہ کی جائے گی، جان دینا گوارا ہے مگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا گوارا نہیں ہے۔
یہاں تک کہ وہ موقع آیا کہ 7 محرم الحرام شریف کی صبح کو ابن سعد نے 4,000 یا 4,500 کا لشکر دریائے فرات کے کنارے لگا دیا کہ خیمے اہل بیت میں پانی کا ایک قطرہ نہ جانے پائے. یہ ظلم کی انتہا ہے. 7 محرم شریف سے پانی بند کر دیا. امام حسین اور آپ کے اہل بیت صبر و استقلال کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ان تمامی نکات کو اگر بیان کریں تو وقت چاہیے. 7 محرم شریف کا دن گزرا، 8ویں تاریخ آئی، وہ بھی دن گزر گیا. 9 تاریخ کو ابن سعد نے جنگ کا نقارہ بجا دیا. سرکار امام عالی مقام نے اپنی طرف سے نمائندے بھیجے اور کہا جا کر کے ابن سعد سے کہہ دو کہ آج کے دن جنگ ملتوی کر دے اور کل جس طرح وہ چاہے گا ہمیں میدان جنگ میں تیار پائے گا. ابن سعد نے منظور کر لیا. 9 تاریخ کی جنگ ملتوی کر دی گئی. سیدنا امام عالی مقام نے اتمام حجت کی تمامی تدبیریں مکمل کر لی، لیکن یزیدیوں پر کوئی اثر نہیں. اب ذہن کو وہاں پر لائیں کہ عاشورہ کی رات ہے، یعنی 9 محرم شریف کا دن گزر کر کے اور 10ویں رات ہے. سیدنا امام عالی مقام نے بھی عشاء کی نماز ادا فرمائی. آپ کے ساتھیوں نے بھی، اہل بیت نے بھی. اور حقیقت یہ ہے کہ اس عالم میں بھی کیفیت یہ ہے کہ ایک وقت کا سجدہ قضا نہیں ہوا ہے، ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. اور اتنی بات میں عرض کروں گا کہ دیکھو اپنے نوجوانوں سے بھی، عزیز بچوں سے، دوستوں اور بزرگوں سے بھی، اپنی ماں بہنوں سے بھی، کہ واقعہ کربلا محض سن کر کے رو لینے کے لیے نہیں ہے یا ماتم اور سینہ پیٹنے کے لیے نہیں ہے. واقعہ کربلا امت محمدی کے لیے عزت کے ساتھ زندہ رہنے اور عزت کے ساتھ مرنے کے لیے ایک نمونہ اور مثال ہے. امام حسین نے اس لیے شہادت کا جام نوش نہیں کیا کہ محض ماتم کر لیا جائے یا سینہ پیٹ لیا جائے، حق ادا ہو گیا. بے شک ان کی مصیبت کو یاد کر کے اگر رونا آ جائے بہتر ہے، لیکن واقعہ درس دے رہا ہے کہ جب بھی دین کے لیے، قوم کے لیے، حق و صداقت کے لیے وقت آ جائے تو رونے اور سینہ پیٹنے سے کام نہیں چلے گا. اگر حق و صداقت کا معاملہ ہے تو بیٹے کی جوانی دے دینا، عورتوں کا سہاگ دے دینا، سر کٹا دینا، مگر دین کی آبرو پر حرف نہ آنے دینا. یہ ہے واقعہ کربلا کا پیغام. پروردگار عالم ہر مسلمان کے دل میں یہ جذبہ پیدا فرما دے، یہ شعور پیدا فرما دے. دعا مانگنا کہ پروردگارا ان شہدائے کربلا کا صدقہ ہمارے دامن میں بھی وہی ہمت و شجاعت، وہی جرأت اور وہی حوصلہ عطا فرما دے.